تو مستی میں آ گئے تھے. اویس کرنی پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی. اویس کرنی نے کہا تھا ماں اپنی نظروں سے میں نے دیکھ لیا تیری دعا قبول ہو گئی ہے. اے ماں تیرا طلبہ میں نے اس دن چوما تھا اور جلوہ میں آج دیکھ رہا ہوں. طلبہ اس دن چوما تھا, جلوہ آج دیکھ رہا ہوں. ماں نے تو نے کہا تھا بیٹا پریشان نہ ہو, ایک دن وہ آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ تجھ سے دعا کروانے کے لیے آئیں گے. اے میری ماں تو نے جو کہا تھا بے شک سچ کہا تھا. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ علی بھی دعا کروانے کے لیے آئے ہیں, عمر بن خطاب بھی دعا کروانے کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے نوجوان بھائی جو اسلامی بھائیوں میں تم سے کہتے جا رہا ہوں اپنے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ لیتے رہا کرو. اس لیے ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے. علامہ حسن کے سینے میں ماں کی طرح دل نہیں ہے. شکیل نظامی کے سینے میں ماں کی طرح دل نہیں ہے. ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے. بیٹا چاہے اسپتال میں ہو, چاہے نینی تال میں ہو, چاہے جیل کی سلاخوں میں ہو, ماں اپنے بیٹے سے ہر حال میں محبت کرتی ہے. باپ اپنے بیٹے سے ہر حال میں محبت کرتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ٹہلتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. عظمت والدین, عظمت والدین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاء اللہ سبحان تو اللہ. اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. اس لیے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے, کہاں ہے؟ نیچے, نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. معلوم ہے نا, آپ نے سنا بھی ہوگا. میں 1 سال ہو گیا نیپال میں تقریر کر رہا تھا. میں نے پوچھا بتاؤ جنت کہاں ہے, تو ایک نوجوان جس کے ہاتھ تھے, آپ سمجھتے ہو کچھ ہٹے ہاتھ تھے, میں نے پوچھا بتاؤ جنت کہاں ہے, تو سینہ ٹھونک کے بیچ مجمع میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے حضرت جنت میں ہروا کے قدموں کے نیچے ہے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, جنت میں ہروا قدموں کے نیچے ہے ہی, لیکن نوجوان سن, تجھے کہنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. جنت بے شک مہروا کے قدموں کے نیچے ہی ہے, لیکن سن لے تیری جنت تیری مہروا کے قدموں کے نیچے نہیں ہے, بلکہ تیری اولاد کی جنت تیری مہروا کے قدموں کے نیچے ہے. سچ تو ہے. تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, باپ اس کا دروازہ ہے. تو دھیان رکھنا, اگر باپ کو بھی ناراض کر لیا تب بھی جنت نہیں ملے گی. جب دروازے نہیں کھلے گا داخل کیسے ہوگے؟ مثال کے طور پر شکیل نظامی صاحب ہم کو یہاں تک لائے, جب اندر آ رہے تھے کوئی دروازہ بند کر دیا تو ہم آ جاتے اندر, آ سکتے تھے. اور ہمارے اندر اتنی تڑک پھڑک بھی نہیں ہے کہ ہم دیوار تلک جائیں, ہے نہیں. دروازہ کھلا تو ہم آ گئے, دعوت ملی. کیا نام ہے؟ شانو علی بھائی صاحب. کون ہے شانو بھائی؟ ارے سبحان اللہ, آپ ہو شانو بھائی. ارے سبحان اللہ, تعالیٰ آپ کی محنتیں قبول فرمائے اور آپ کے گھر میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. آمین کہہ دو یار, کچھ بگڑے گا نہیں. اس لیے حدیث شریف میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے اگر 40 لوگ اس دعا پر آمین کہہ دیتے ہیں تو اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک شانو بھائی کے گھر میں کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. پھر میں آمین کہوں. آمین. آپ سوچ رہے ہو حضرت ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اگر یہ امیر ہو گئے تو کل ہم پہ لٹ چلائیں گے. ایسا نہیں, انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اگر اللہ ان کو دے گا تو انشاءاللہ تمہیں بھی دے گا. جتنے بیٹھے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو لکھ پتی نہیں کروڑ پتی بنا دے. اب آمین خوب نکلے گا. اللہ سب کو کروڑ پتی بنا دے. اللہ اتنا دے دے, اتنا دے دے, صرف کروڑ پتی نہ بنائے. اگر رب دے تو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ بھی عطا فرمائے. اس لیے دولت مند تو بہت دنیا میں ہوئے ہیں, بہت دولت مند آئے ہیں, لیکن جس نے اچھی طریقے سے اپنی کمائی کو خرچ کیا ہے وہی دنیا میں کامیاب بن کر کے نظر آئے ہیں. ورنہ ہوا تو فرعون بھی ہے, قارون بھی ہے, بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں ہوئے ہیں. آپ نے سلطان بادشاہ کا نام بھی سنا ہے جس کی تجوریوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر لد کے چلا کرتی تھی. جب وہ دنیا سے خالی ہاتھ گیا مرنے سے پہلے سکندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے, سلطان نے کہا تھا اے لوگوں سنو, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. لوگوں نے پوچھا تھا ایسا
ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا تھا تاکہ دنیا دیکھ لے میرا خالی ہاتھ کہ میں اتنا امیر و غریب ہوں، میں اتنا امیر ہوں، اتنا امیر ہوں کہ 70 اونٹوں پر 70 گدھوں پر تجوریوں کی چابیاں لگ کے چلتی ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہوا بھی خالی ہاتھ دنیا کو جا رہا ہے۔ اتنا امیر ہوتے ہوئے بھی، امیر کبیر ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ لیکن آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اگر کھیت میں تھوڑی چھوٹی اگر لٹیا مل جائے، ڈیر چھوٹی سے اس کے اندر سونے کی سکہ ہوئے، تو گھر کی مہروا کسی بات تیسرا کوئی نہ جانی جنے امونا کی ڈیٹ لٹیا کی ملی ہے، مہروا جانی، اور مہروا تمہارے بتا دیے، پھر یہ وہاں تک بتائیے کہاں تک؟ ہاں اوپر تک، جہاں تک اس کا پاور ہے۔ جانتے سب کچھ ہو گئے۔ اگر بچے کا جنم تمہارے گھر پہ ہو جائے شانو بھائی، دادا نام رکھ دے، مہروا پسند نہیں آئی جب تک نانی نہ رکھی، تجربہ آیا مجھے۔ دادی رکھ دے پسند نہیں آئے گا، دادا رکھ دے پسند نہیں آئے گا، اور تم خود رکھ کے دیکھ لینا پسند نہیں آئے گا۔ عالم رکھ دے تب بھی نہیں پسند، ہاں نہیں پسند آتا ہے، اگر عالم بھی رکھ دے تب بھی پسند نہیں۔ اور دادا اگر رکھ دے آفت علی، بہت اچھا، مصیبت علی، بہت اچھا۔ اگر دادا رکھ دے کہنا، نانا رکھ دے آفت علی، مصیبت علی، تو پسند آ جائے گا۔ اور اگر نانی نے کہہ دیا ہے شہباز خان نام رکھ دو، تب تو سینہ چوڑا ہو جائے گا، اتنا اچھا نام۔ اسلامی بھائیوں، نہ دادا کی سنو، نہ دادی کی سنو، نہ نانا کی سنو، نہ نانی کی سنو۔ اگر گھر میں بیٹا یا بیٹیاں پیدا ہوا کریں تو سب سے پہلے اپنے مسجد میں چلے جایا کرو جو تمہارے امام ہیں، یا خانقاہوں میں چلے جایا کرو، بزرگان دین کی بارگاہ میں، عالم دین کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ان کے بچوں کے نام کا انتخاب کروایا کرو، وہ تمہارے بچوں کا نام اچھا رکھیں گے۔ سچ ہے، سچ ہے۔ لیکن وہ اسلامی نام بتائیں گے تمہیں پسند نہیں آئیں گے، نام اچھا بتائیں گے نا تو پسند نہیں آئیں گے، اور تم اپنے حساب سے رکھو گے وہ تو پسند آئیں گے۔ تو نام اپنی اولاد کے اچھے رکھا کرو، اس لیے حدیث شریف میں، حدیث قدسی اللہ خود فرماتا، محبوب سنو، تمہارے نام کی برکتیں ایسی برکتیں ہیں، جس گھر میں محمد یا احمد نام کا ایک بچہ بھی ہوگا اس پورے گھر پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ بے شک سچ ہے۔ پورے گھر پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور ایک طریقہ بتاؤ، اگر نام تم بدل کے رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہو، لیکن پیدائشی نام بچوں کے محمد رکھا کرو۔ پیدائشی نام پکارنے کے لیے چاہے جو رکھ دو، پیدائشی نام محمد رکھنا، پکارنے کے لیے جو چاہے، اور جو سے مطلب یہ نہ سمجھ لو گڈو پپو لڈو سپو، اچھا ہی رکھے، کیونکہ اکثر حضرت آج کل کے حالات گڈو دیکھ لو، اب محلے کے اگر سروے کرے تو کلو 4 مل جائیں ہے نا، بابو اور کلو یہ 2 نام بہت ہے، اور گڈو یہ نام بہت ہے۔ نام اکثر امی بگاڑتی ہے، نام رکھ دیا بہت اچھا، گڈو پپو، اتنا پیارا نام رکھا گیا، لیکن پکار رہی ہے بابو کر کے، بابو گڈو کلو، وہی نام چل رہا۔ لوگ، میں نے بھی امامت کی ہے، کئی ایک گاؤں میں 3-4 تھے نا حضرت، یہاں امامت کر رہا تھا، 3-4 کلو علی کے نام کو، لوگ برا مت مانے گا میری باتوں کا، تو پھر ہم نے ان کو لکھا نا، ایک کا نام لکھا کلو پتیلی، وہ پتیلی بیچا کرتے تھے، ایک تھے کلو بجاج، وہ کپڑا بیچا کرتے تھے، ٹھیک، ایک تھے کلو تانگا والے، وہ تانگا چلایا کرتے تھے، تو اسی حساب سے ان کی نشاندہی کی جائے گی نا۔ تو نام ایسے رکھا کرو کہ اچھے پکارنے میں بھی، حدیث شریف میں اپنی بچوں کے نام ایسے رکھو، اتنے اچھے رکھو کہ قیامت کے دن تمہارے بچوں کے ناموں کے ساتھ انہیں پکارا جائے گا، جب میدان محشر قائم ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، جب تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے تو